جیسا کہ آپ سب آج خبروں میں سن چکے ہیں کہ ہمارے ملک کے مایہ ناز فنکار جناب عمر شریف انتقال کر گئے۔ ایک بڑا نام، ایک بڑا عہد تمام ہوا۔ آنے والے دنوں میں ان کے فن اور شخصیت پر روشنی ڈالی جاتی رہے گی، اور یہ کام بڑے لوگوں کا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس چیز کا اہل ہرگز نہیں پاتا۔ عمر شریف صاحب سے زندگی میں میری محض 2 ملاقاتیں رہیں جو اتفاقیہ تھیں۔ پہلی ملاقات آج سے تقریباً 15 سال پہلے سما ٹی وی کی وین میں ہوئی۔ رمضان کا پہلا روزہ تھا، اور سحری ٹرانسمیشن کے حوالے سے وہ سما کے مہمان تھے۔ اسی پروگرام میں میری بچی بشریٰ بلال کو بھی ایک نعت پڑھنی تھی۔ چنانچہ سما نے وین جب یونیورسٹی روڈ بھیجی اور ہم گھر سے باہر نکل کر وین میں داخل ہوئے تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ عمر شریف صاحب وین میں موجود تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، سحری کا ٹائم تھا۔ عمر شریف صاحب کو سلام کیا اور بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ بڑے تپاک اور اپنائیت سے ملے، اور سمجھ لیں یونیورسٹی روڈ سے لے کر اور آئی چندری گڑھ روڈ سما کے ہیڈ آفس تک ہم باتیں کرتے ہوئے گئے۔ پہلا روزہ تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ وہ سما کے مہمان تھے اور میری بچی کو اس میں ایک نعت پڑھنی تھی ان کے ساتھ۔ تو راستے پر مختلف موضوعات پہ باتیں ہوتی رہیں۔ ان کی شخصیت میں اتنی اپنائیت تھی کہ لگا ہی نہیں کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے برسوں کے جاننے والے ہیں۔ مختلف موضوعات پر ہم راستے بھر بات کرتے رہے، یونیورسٹی روڈ سے آئی چندری گڑھ روڈ تک۔ تو ایک بات انہوں نے مجھے یاد ہے کہی، جو مجھے آج تک یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ حماد بھائی، نام تعارف ہو چکا تھا رسمی، کہنے لگے حماد بھائی، روزہ رکھ کر کبھی بھی کسی دوسرے بندے سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس کا روزہ نہ ہوا تو یا تو وہ جھوٹ بولے گا جس کا گناہ آپ کے سر ہوگا، یا پھر وہ شرمندگی محسوس کرے گا اپنے دل میں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی دل آزاری یا شرمندگی کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ ان کو بڑا فنکار کہنا ایک چھوٹی بات ہے، وہ بہت بڑے انسان تھے۔ خیر، یہی سب باتیں کرتے ہوئے اسٹوڈیو آ گیا، اور وہ اندر چلے گئے اور بشریٰ بھی اندر چلی گئی، اور مجھے یاد ہے مایا خان اس شو کی ہوسٹ تھیں۔ تو ہم لوگوں نے ایک ساتھ سحری کی اور کافی اچھا وقت گزرا۔ دوسری ملاقات ان سے آج سے تقریباً 4 سال پہلے ہمارے معروف میوزک ڈائریکٹر عقیل احمد خان صاحب کے اسٹوڈیو میں ہوئی۔ میں کینیڈا سے عبدالستار ایدھی صاحب کے آفیشیل ٹریبیوٹ سانگ کی ریکارڈنگ کے لیے پاکستان گیا تھا، اور عمر شریف صاحب اپنی آواز میں ایک نعت کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے پہلے وہاں موجود تھے۔ خیر، ہم عقیل بھائی کے ویٹنگ روم میں اپنی باری کے منتظر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمر شریف صاحب نعت ریکارڈ کر کے ویٹنگ روم میں آئے۔ عقیل بھائی نے رسمی تعارف کرایا، اور رسمی سلام دعا کے بعد ہم اپنی ریکارڈنگ کے لیے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمر شریف صاحب اپنی نعت ریکارڈ کرا کر ویٹنگ روم میں باہر آ گئے، اور عقیل بھائی نے میرا تعارف کرایا ان سے۔ وہ 11 سال پہلے کی ملاقات غالباً انہیں یاد بھی نہیں ہوگی۔ خیر، رسمی سلام دعا کے بعد ہم اپنے آفیشیل ٹریبیوٹ سانگ کی ریکارڈنگ کے لیے اندر اسٹوڈیو میں چلے گئے۔ جب ایدھی صاحب کے سانگ کی ریکارڈنگ 15 منٹ میں عقیل بھائی نے مکمل کر لی
اور ہم باہر آئے تو میں سمجھا کہ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا چکے ہوں گے، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ مجھے سامنے صوفے پر بیٹھے نظر آئے۔ اشارے سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا تشریف رکھیں۔ اس کے بعد عقیل بھائی سے کہنے لگے کہ یار عقیل چائے منگاؤ۔ تو عقیل بھائی کہنے لگے ارے عمر بھائی آپ گئے نہیں، ہم تو سمجھے آپ جا چکے ہوں گے، آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں، آپ اندر ہی آ جاتے، اندر بیٹھ تشریف رکھتے۔ خیر عقیل بھائی سے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ یار عقیل یہ ایتھکس کے خلاف ہے۔ میں اپنی ریکارڈنگ کے بعد یعنی مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان کی ریکارڈنگ میں آ کے اندر بیٹھ جاؤں۔ بہرحال پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ اچھا اسٹوڈیو میں چونکہ بہت پاورفل اسپیکرز ہوتے ہیں تو انہوں نے غالباً اس 15 منٹ میں عبدالستار عیدھی صاحب کا پورا سانگ، کیونکہ ویٹنگ روم میں بھی آواز آتی ہے صاف، تو وہ سن لیا تھا۔ تو کہنے لگے مجھ سے کہ بھائی آپ کہاں سے ٹپکے ہیں، آپ ہیں کون؟ تو اتنا جیسا کہ ان کا برجستہ انداز تھا، یعنی گفتگو کے تو وہ ماسٹر تھے، اور ان کے آگے بات کرنا یعنی اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا۔ اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے کہا کہ نام ان کو یاد رہا کیونکہ عقیل بھائی نے بتا دیا تھا کہ یہ حماد بھائی ہیں اور یہ ہیں۔ تو خیر کہنے لگے حماد بھائی آپ بیٹھیں۔ پھر مجھ سے گویا ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کیا شاعر ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو ادیب ہیں، آپ ہیں کیا ہیں آپ؟ تو کہنے لگے برا نہیں ماننا بھائی، حماد بھائی نام لے کے پکارا۔ عقیل اتنے میں آ گئے باہر، اور دوسرے سنگرز بھی اپنی باری کے منتظر تھے۔ تو عقیل بھائی کو کہنے لگے کہ یار عقیل میں تو جا رہا تھا مگر تیرا انٹرولیوڈ اتنا پاورفل تھا، اور جب پہلی میں نے لائن سنی تو میں بیٹھے بغیر رہ نہیں سکا اور رک گیا۔ اسی دوران بار بار ان کا ڈرائیور ان کو بلانے آ رہا تھا کہ سر چلیں، رات دیر ہو گئی ہے، تقریباً 1 بجا تھا اس وقت رات کا، آپ کی دوا کا بھی ٹائم ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ تو جا نیچے بیٹھ اور اب بار بار نہیں آنا، جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو میں خود گاڑی میں آ جاؤں گا۔ تو کہہ رہا آپ کی دوا آپ کو 12 بجے کھانی تھی۔ کہنے لگے اگر تجھے میری اتنی فکر تھی تو ٹیبلٹ ساتھ رکھ کے لاتا۔ خیر بڑا جو ان کا اسٹائل تھا مخصوص، خیر وہ بیچارہ چلا گیا۔ مستقل واہ واہ کرتے رہے کہ عقیل اور بیٹا کمال ہو گیا، کمال کر دیا، کیا سانگ بنایا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ موسیقی کی فنی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ بولے کہ عقیل یار تم نے کیا ایفیکٹس ڈالے ہیں، اور بشرا سے بولے بیٹا آپ نے دل سے نہیں گایا بلکہ دل کو چھوا ہے۔ پھر مجھے بولے کہ بھائی جان اپنا ہاتھ دیں گے ذرا؟ تو میں سمجھا شاید ہاتھ وغیرہ میرا دیکھیں گے اور لکیروں وغیرہ کا حال بتائیں گے۔ میں نے بے خیالی میں اپنا الٹا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا، تو اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگے کہ آپ اس ہاتھ کو واپس لیں اور دائیں ہاتھ اپنا دایاں ہاتھ مجھے دیں، اور آئندہ کبھی بھی اپنا بایاں ہاتھ کبھی پیش نہیں کیجیے گا۔ جب میں نے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے یوں چوم لیا۔
میں ایک دم گھبرا گیا. میں نے کہا ارے عمر بھائی یعنی میں گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب ہوں گا اور یعنی کیوں مجھے گناہگار کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کیوں بھائی؟ میں نے کہا آپ اتنے بڑے فنکار اور اتنے بڑے لیجنڈ اور کہاں میں تو آپ کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. تو ادھر ادھر دیکھنے لگے, وہاں ایک دو سنگرز اور عقیل بھائی کا اسٹاف بھی بیٹھا تھا. کہنے لگے یار کدھر ہے دھول؟ وہ دھول کہاں ہے؟ ابھی اور اسی وقت وہ دھول جمع کرو اور میں کاغذ میں اسی وقت ساتھ اپنے لے کے جاؤں گا وہ دھول پڑیا کی. میں تو یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, ایسا انہوں نے اپنے اسٹائل میں برجستہ کہا کہ جمع کرو دھول, وہ کہاں ہے میری دھول, اور کاغذ کی پڑیا بناؤ اور میں یہ لے کے جاؤں گا. میں نے ان سے کہا کہ عمر بھائی آپ کا بہت بڑا پن ہے, بس آپ کو پسند آ گیا, میری محنت وصول ہو گئی. بولے حماد بھائی میں مکھن نہیں بالائی بڑے شوق سے کھاتا ہوں. یعنی اندازہ لگائیں کہ میری تعریف نہ کریں آپ, مقصد ان کا یہی تھا کہ میں مکھن نہیں بالائی بڑے شوق سے کھاتا ہوں. پھر بولے کہ یار تم نے 6 منٹ میں 3 انتروں میں سمندر عیدی صاحب جیسی بڑی شخصیت کو میں مان نہیں سکتا, آپ ہیں کون مجھے بتائیں. تو میں نے کہا نہیں میں 4-5 میں نے آفیشیل سانگز لکھے ہیں. کہنے لگے کس کس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے پاکستانی فوج, مشرف صاحب, بے نظیر, میاں صاحب پر بھی میں نے نظم لکھی. تو کہنے لگے کس نے بنائے وہ گانے؟ میں نے کہا عمران ساجن. کہنے لگے کہ کیا وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں؟ 4 تو آپ نے عمران ساجن کے بتا دیے. اور بھی کچھ لکھا؟ میں نے کہا میں نے ایک OST غزل لکھی ہے جو احسن علی تاج نے کمپوز کی. بہرحال بہت تعریف کی کہ یار تم نے عیدی صاحب کی شخصیت کو بہت اچھا کمپائل کیا ہے 3 انتروں میں. اور مجھے کہنے لگے کہ صبح 1 چٹکی کلونجی اور رات کو 1 چٹکی میتھی دانہ سادے پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں, ہر ایک کو میں ٹپ نہیں دیتا, یہ آپ کا انعام ہے. تو خیر اسی خوشگوار نوٹ پر وہ ہم سے مل کر گلے لگا کر ہم سے رخصت ہوئے. اللہ پاک عمر بھائی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل. ایسے بڑے لوگ آج کل عنقا ہیں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, ان کو بڑا کہنا بھی ایک بہت چھوٹی بات ہے. اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.